ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں جی عارفی ہے جو زبیر شاہد جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ علامہ اقبال کی پوئٹری آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عام طور پہ علامہ اقبال کی جو پوئٹری ہے اس کو ایک پوئٹ کی آواز سمجھا جاتا ہے، جو لوگ پوری طرح واقفیت نہیں رکھتے، حالانکہ یہ ایک درد مند دل کی آواز ہے۔ یہ آمدن نہیں ہے، یہ آمد ہے، آورد نہیں۔ آوردن ہوتا ہے لانا، آمد ہوتا ہے آنا، یہ آمد ہے، آورد نہیں ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو سنیں گے، بڑی اللہ سے مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ضرور معزوز بھی کریں گے۔ تو کلیات اقبال سے میں کچھ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ سرگزشت آدم کے عنوان سے ایک میں نظم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ اس کو ضرور غور سے سنیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس میں سے بہت سی چیزیں نئی ملیں گی جو آلریڈی آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ سنے کوئی میری غربت کی داستان مجھ سے، بلایا قصہ پیمان اولی میں نے، لگی نہ میری طبیعت ریاض جنت میں، پیا شعور کا جب جام آتشی میں نے، رہی حقیقت عالم کی جستجو مجھ کو، دکھایا اوج خیال فلک نشی میں نے، ملا مزاج تغیر پسند کچھ ایسا، کیا قرار نظر فلک کہیں میں نے، نکالا کعبے سے پتھر کی مورتوں کو، کبھی بتوں کو بنایا حرم نشین میں نے، کبھی میں ذوق تکلم میں طور پر پہنچا، چھپایا نور ازل زیر آستین میں نے، کبھی صلیب پہ اپنوں نے مجھ کو لٹکایا، کیا فلک کو سفر چھوڑ کر زمین میں نے، کبھی میں غار حرا میں چھپا رہا برسوں، دیا جہاں کو کبھی جام آخری میں نے، سنایا ہند میں آ کر سرود ربانی، پسند کی کبھی یونان کی سرزمین میں نے، دیار ہند نے جس دم میری صدا نہ سنی، بسایا خطہ جاپان و ملک چین میں نے، بنایا ذروں کو ترکیب سے کبھی عالم، خلاف مانی تعلیم اہل دین میں نے، لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو، جہاں میں چھیڑ کے پیکرے عقل و دین میں نے، سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی، اسی خیال میں راتیں گزار دی میں نے، ڈرا سکینہ کلیسا کی مجھ کو تلواریں، سکھایا مسئلہ گردش زمین میں نے، کشش کا راز
ہوئیدہ کیا زمانے پر، لگا کے آئینہ عقل دور بھی میں نے، کیا اسیر شعاعوں کو برق مضطر کو، بنا دی غیرت جنت یہ سرزمین میں نے، مگر خبر نہ ملی راز ہستی کی، کیا خرد سے جہاں کو تہنگی میں نے، ہوئی جو چشم مظاہر پرست آخر، تو پایا خانہ دل میں اسے مکین میں نے۔ تو گویا کہ آدم سے مراد یہاں آدمیت ہے، انسانیت ہے۔ اس میں حضرت آدم سے لے کر آنورڈ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی بھی بیچ بیچ میں سے باتیں ہوتی رہیں، اور جن لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، غیر تھے، ان کی بھی باتیں ہوئی ہیں، اور جو سائنسدان گزرے ہیں ان کی بھی باتیں کرتے گئے۔ تو آخر کار اپنے پہ بات انہوں نے ختم کر دی کہ میری آنکھ تو ظاہر پرست ہے، مظاہر جو چیز دکھتی ہے اسی کو پوجا کرنے والی ہے، لیکن جب میں نے غور کیا جس کی پوجا کی جا رہی ہے وہ تو دل میرے میں مکین ہے، یعنی اللہ، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ مومن اللہ جہاں میں کہیں نہیں سماتا، ہاں اگر سمانے پہ آتا ہے تو اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہے۔ تو لہٰذا سرگزشت آدم کے اندر علامہ صاحب نے کمال کیا، اپنے تخیل کو ایک احسن انداز کے اندر پیش کیا ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم اسی جو ہے پانگے درا کی جو ہے نا وہ نظمیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس میں صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے ایک ان کے عنوان سے ایک نظم ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اور بھی میں نے انشاءاللہ نظمیں پڑھنی ہیں، تو سنیے۔ یہ ایک واقعہ کی طرف پورا نظم جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے۔ غزوہ تبوک میں مختلف صحابہ نے مختلف جو ساز و سامان لے کے آگے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں کچھ نہ چھوڑا، سارا لے آئے۔ تو اس واقعے کی طرف اس نظم میں اشارہ کیا گیا۔ علامہ صاحب نے ابوبکر صدیق کی وفا کے اوپر کہ وہ کس قدر وفادار تھے یہ نظم لکھی ہے، موتی پرو دیے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں، انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں تو آپ سنیے گا۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیں مال راہ حق میں جو ہو تم مالدار۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیں مال راہ حق میں جو ہو تم مالدار۔ ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے غز کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست
نگر ابتدائے کار، پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خویش اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملتے بیضا پہ ہے نثار، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہوئے اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ ماہ و انجم فروگیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، اے تجھ سے دیدہ ماہ و انجم فروگیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروان کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اس نظم کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، عقیدت اور علامہ صاحب کے دل کے اندر جو ایک ان کی الفت تھی اس کو اجاگر کر کے رکھ دیا۔ واقعتاً ایک عاشق نے عاشق رسول کی صحیح ترجمانی کی ہے۔ اب علامہ صاحب کی ایک آرزو کے عنوان سے ایک نظم آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ شاید آپ نے یہ پہلے نہ سنی ہو، تو غور سے سنیے گا، انشاءاللہ ضرور آپ محظوظ ہوں گے۔ ایک آرزو کے نام سے۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا ایسا سکوت جس پر تقریر بے فدا ہو، مرتا ہوں خاموش پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کو کہ ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو، لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو، گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو، وہ ہاتھ کا سرانا
سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلبت خلوت میں وہ ادا ہو۔ مانوس اس قدر ہو سورج سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو۔ سب باندھ دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو۔ ہو دل فریب ایسا تصویر کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ آغوش میں زمیں کے سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنیں، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں جس تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں بہر سو بادل گھرا ہوا ہو۔ پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو۔ کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا احسان، روزن ہوئی جھونپڑی کا مجھ کو سحرنما ہو۔ پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو۔ اس خاموشی میں رہ جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے شاید انہیں جگا دے۔ تو یہ واقعتاً بہت ہی عمدہ نظم ہے علامہ صاحب کی، تو پڑھنے کے بھی قابل تھی، پڑھی بھی ہے، سننے کے بھی قابل ہے، تو ضرور آپ لوگ جو ہے اس کو ایک نظم پرندے کی فریاد، یہ ماخوذ ہے کہ یہ ہم پہلے انگلش کی شاعری اس سے یہ اخذ کی گئی ہے۔ آتا ہے مجھ کو، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ ایک پرندہ قید کے اندر ہے تو اپنے قید کرنے والے کو، شکاری کو، کن الفاظ کے ساتھ وہ بیان کرتا ہے اپنی سرگزشت، اپنے دل کی حالت، تو شاعر کی زبان سنیے گا۔ آتا ہے یاد مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ لگتی ہے چوٹ دل پر یاد آتا ہے جس دم، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔
آتی نہیں صدائیں اس کی نیک قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ گانا اسے سمجھ کر خوش نہ ہوں سننے والے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ آزاد مجھ کو کر دے قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ آگے ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں جی، خفتگان خاک سے استفسار، یعنی جو لوگ مر گئے، مٹی میں چلے گئے، سو رہے ہیں مٹی کے اندر قبروں میں، ان سے کچھ سوال و جواب علامہ صاحب فرما رہے ہیں، تو سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی محظوظ ہوں گے۔ آپ واقعتاً ایک حقیقی جو ہے بات کو انہوں نے بڑے تخیل کے ساتھ بیان کیا۔ کہتے ہیں مہر روشن چھپ گیا، اٹھی نقاب روئے شام، شانہ ہستی پہ ہے بکھرا ہوا گیس ہوئے شام۔ یہ سیاہ پوشی کی تیاری کسی کے غم میں ہے، محفل قدرت مگر خورشید کے ماتم میں ہے۔ کر رہا ہے آسماں جادو لبے گفتار پر، ساحر شب کی نظر ہے دیدائے بیدار پر۔ غوطہ زن دریائے خاموشی میں ہے موج ہوا، ہاں مگر ایک دور سے آتی ہے آواز درا۔ دل کے ہے بے تابی الفت میں دنیا سے نفور، کھینچ لایا ہے مجھے ہنگامہ عالم سے دور۔ منظر حرمان نصیبی کا تماشائی ہوں میں، ہم نشین خفتگانے کنج تنہائی ہوں۔ تھم ذرا بے تابی دل بیٹھ جانے دے مجھے، اور اس بستی پہ چار آنسو گرانے دے مجھے۔ اے میں غفلت کے سرمستو کہاں رہتے ہو تم، کچھ کہو اس دیس کی آخر جہاں رہتے ہو تم۔ کیا بات، کہتے ہیں وہ بھی حیرت خانہ امروز و فردہ ہے کوئی، اور پیکار عناصر کا تماشا ہے کوئی۔ آدمی وہاں بھی حصار غم میں ہے محصور کیا، اس ولایت میں بھی ہے انسان کا دل مجبور کیا۔ وہاں بھی جل مرتا ہے سوزے شمع پر پروانہ کیا، اس چمن میں بھی گل و بلبل کا ہے دیوانہ کیا۔ یہاں تو ایک مصرع میں پہلو سے نکل جاتا ہے دل، شعر کی گرمی سے کیا وہاں بھی پگھل جاتا ہے دل۔ کیا بات، رشتہ و پیوند یہاں کی جان کا آزار ہیں، رشتہ و پیوند یہاں کے جان کا آزار ہیں، اس گلستان میں بھی کیا ایسے نکیلے خار ہیں۔ اس جہاں میں ایک مشیت اور 100 افتاد ہے، روح کیا اس دیس میں بھی اس فکر سے آزاد ہے۔ کیا وہاں بجلی بھی ہے، دہقان بھی ہے، خیرمند بھی ہے، قافلے والے بھی ہیں، اندیشہ رہزن بھی ہے۔ تن کے چنتے ہیں وہاں بھی آشیاں کے واسطے، خشت و گل کی فکر ہوتی ہے مکان کے واسطے۔
وہاں بھی انسان اپنی اصلیت سے بیگانے ہیں کیا، امتیاز ملت و آئین کے دیوانے ہیں کیا، وہاں بھی کیا فریاد بلبل پر چمر ہوتا نہیں، اس جہاں کی طرح وہاں بھی درد دل ہوتا نہیں، باغ ہے فردوس یا ایک منزل آرام ہے، یا رخ بے پردہ حسن ازل کا نام، کیا جہنم معصیت سوزی کی ایک ترکیب ہے، آگ کے شعلوں میں پنہا مقصد تعذیب ہے، کیا عوض رفتار کے اس دیس میں پرواز ہے، موت کہتے ہیں جسے اہل زمین، کیا راز ہے، کیا بات ہے، اضطراب دل کا ساما یہاں کی ہست و بود ہے، علم انسان اس ولایت میں بھی کیا محدود ہے، دید سے تسکین پاتا ہے دل مہجور بھی، لن ترانی کہہ رہے ہیں یا وہاں کے طور بھی، موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور کے واقعہ کے اوپر یہ شعر لکھا گیا ہے، جستجو میں ہے وہاں بھی روح کو آرام کیا، وہاں بھی انسان ہے قتیل ذوق استفہام کیا، وہ کشور بھی تاریکی سے کیا معمور ہے، یا محبت کی تجلی سے سراپا نور ہے، تم بتا دو راز جو اس گنبد گرداں میں ہے، موت ایک چبھتا ہوا کانٹا دل انسان، کیا بات ہے۔ تو علامہ صاحب نے موت کے اوپر بہت زبردست سے نظم لکھی ہے، موت کے بعد کے مناظر کے اوپر، تو ہمیں علامہ صاحب کی شاعری کو ایک معمول کی شاعری نہیں سمجھنا چاہیے، اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے تمام مسلمانوں کے لیے بالخصوص، اور عام انسانیت کے لیے بھی بالعموم ہے۔ جی آگے ہمدردی نام کی ایک نظم ہے جو ولیم کوپر سے، ان کی جو نظم ہے انگریزی میں ان سے ماخوذ ہے، کہتے ہیں ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہوزاری جگنوں کوئی پاس ہی بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، بہت اچھی نظم۔ اب ایک بچے کی دعا جو ہماری تمام اسکولوں میں پڑھی بھی جاتی ہے صبح کے وقت عام طور پہ، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بانگ درا کا حصہ ہے، تو اس کو بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، او میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ زبردست لکھی ہوئی نظم ہے ان کی دعا کے عنوان سے۔ اب ان کی مشہور زمانہ جو ایک نظم ہے یہ بھی محفوظ ہے،
وہ ہے ایک گائے اور بکری کے عنوان سے۔ تو بانگ درا کا حصہ ہے، سنیے گا۔ گائے اور بکری آپس میں مکالمہ کر رہی ہیں، گائے گلا شکوہ کر رہی ہے، تو اس گلے شکوے کو دور کرنے کے لیے بکری نے کیا جواب دیا، گائے نے کیا گلا شکوہ کیا، اس نظم میں سنیے۔ ایک چراغاں ہری بھری تھی کہیں، تھی سراپائے بہار جس کی زمین، کیا سما اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تھی رواں، تھے اناروں کے بے شمار درخت اور پیپل کے سایہ دار درخت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، طائروں کی صدائیں آتی تھیں، کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی، جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑے پایا، پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا، کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں، گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی، جان پر آ بنی ہے کیا کہیے، اپنی قسمت مجبوری ہے کیا کہیے، دیکھتی ہوں خدا کی شان کو میں، رو رہی ہوں بڑوں کی، رو رہی ہوں بروں کی جان کو میں، زور چلتا نہیں غریبوں کا، پیش آیا لکھا نصیبوں کا، آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے، انسان کا گلا کرنے لگے، دودھ کم دو تو بڑ بڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے، ہتھ کنڈوں سے غلام کرتا ہے، کن فریبوں سے رام کرتا ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں، بدلے نیکی کہ یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے، سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلا نہیں اچھا، بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی، یہ چراغاں یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہر گھاس یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں، اسی کے دم سے ہے اپنی آبادی، قید ہم کو بھلی کی آزادی، سو طرح کا بنوں میں ہے کھٹکا، وہاں کے گزران سے بچائے خدا، ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا، قدر آرام کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلا نہ کرو، گائے سن کے یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی، دل میں پرکھا بھلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ تو بڑی پیاری نظم لکھی جی۔ اصل میں علامہ صاحب کی جو شاعری ہے وہ آفاقی نوعیت کی ہے، اصل میں جتنی بھی یہ شاعری ہے یہ ابتدائی شاعری ہے، ٹھیک ہے، تو جب انگلستان ہو کے واپس آتے ہیں تو براڈ مائنڈڈنس ان کی ہو جائے، براڈ مائنڈڈنس کے بعد یعنی پھر انہوں نے شاعری کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھا نہ بنایا، بلکہ اس کو آفاقیت دی، اور واقعتاً ایک بامقصد شاعری علامہ صاحب کی انسان کو ملتی ہے جی۔ ایک پہاڑ اور گیلری بھی ان کی بڑی سادہ سی لیکن پر مغز اور پرتعیش قسم کی نظم ہے، سنیے۔
کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل، یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھی۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمین ہے پست میری آن بان کے آگے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ کہا یہ سن کے گلہری نے، منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے نکال ذرا۔ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی آخر میری طرح چھوٹا۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے۔ بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھ کو درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور ہے کیا تجھ میں۔ جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانہ میں۔ کیا بات، یعنی علامہ صاحب نے اس نظم کے اندر جو ہے وہ کائنات کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں، نکما پن کائنات کی قدرت کی کسی پیدا کردہ چیز میں نکما پانی کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور وہ اپنے مقصد کے تحت زندہ رہتی ہے۔ بیکار چیز اللہ نے کوئی دنیا میں پیدا نہیں کی۔ اور چھوٹی سی نظم، ایک مکڑا اور مکھی، اس عنوان سے یہ بھی ماخوذ ہے۔ چلیں سنتے ہیں جی۔ ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ قسمت کبھی جاگی، پھولے سے بھی کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا۔ غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھنچ کے نہ رہنا۔ آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو انا۔ مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی ناداں کو دیجیے گا یہ دھوکہ، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا۔ مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے، تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا، منظور تمہاری مجھ کو خاطر تھی وگرنہ کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا۔ اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے، ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا، اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی چیزیں، باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی کٹیا، لڑکے ہوئے درازوں پہ باریک ہیں پردے، دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا، مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے، ہر شخص کو سامان یہ میسر نہیں ہوتا۔ مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا، اس نرم بچھونے سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی اس پہ تو پھر نہیں اٹھ سکتا۔ مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی، پھانسوں اس سے کس طرح یہ کم بخت ہے دانا۔
100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی بھی، اللہ نے بخشا ہے بڑا تجھ کو رتبہ، ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، اور جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا، آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں، سر آپ کا اللہ نے کل ہی سے سجایا، یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا۔ مکھی نے جب سنی خوشامد تو پسیجی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا نہیں اچھا ہوتا۔ یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا، بھوکا تھا کئی روز سے، اب آج آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا۔ زبردست نظم ہے جی۔ ابر کوہسار، پہاڑوں کا بادل، اس عنوان سے یہ ان کی نظم ہے جی، بڑی زبردست نظم ہے، سنیے گا۔ ہے بلندی سے فکر، ہے بلندی سے فلک بوس نشیمن میرا، ابر کوہسار ہوں گل پاش ہے دامن میرا، کبھی صحرا کبھی گلزار ہے مسکن میرا، شہر و ویرانہ میرا، بہن میرا، بن میرا، کسی وادی میں جو منظور ہو سونا مجھ کو، سبزہ کو ہے مخمل کا بچھونا مجھ کو قدرت نے سکھایا ہے در افشاں ہونا، ناقہ شاہد رحمت کا ہودی خان ہونا، غم زدائے دل افسردائے دہقاں ہونا، رون کے بزم جوانان گلستاں ہونا، بن کے گیسوئے رخ ہستی پہ بکھر جاتا ہوں، شانہ موجے سرسر سے سنور جاتا ہوں، دور سے دیدہ امید کو ترساتا ہوں، کسی بستی سے جو خاموش گزر جاتا ہوں، سیر کرتا ہوا جس دم لبے جو آتا ہوں، بالیاں نہر کو گرداب کی پہناتا ہوں، سبزہ مزرعِ نوخیز کی امید ہوں میں، زادہ بہر ہوں پروردہ خورشید ہوں میں، چشمہ کوہ کو دی شورش کلزم میں نے، اور پرندوں کو کیا محو ترنم میں نے، سر پہ سبزے کے کھڑے ہو کے کہا کم میں نے، غنچہ گل کو دیا ذوق تبسم میں نے، فیض سے میرے نمونے ہیں شبستانوں کے، جھونپڑے دامنے کوہسار میں دہتا ہے۔ کیا بات، بہت اچھی نظم لکھی ہے جی۔ تو آگے جی ہم انشاءاللہ تعالی نظم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھی گئی یہ نظم،
کہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اس کے بعد حقیقت حسن پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آن ورڈ آگے دیکھتے ہیں کون سی نظم پڑھنی ہے، تو سنیے گا غور سے۔ بلال رضی اللہ تو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انہوں نے نظم لکھی۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم قدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزاد۔ وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ نظر تھی صورت سلمان ادا شناس تیری، شراب دی سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری، تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا۔ تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دید، خنک دلے کے تپید ودم نیاسائی، گری و برق تیری جانے ناش کی بپر، کہ خندہ زن تیری ظلمت تھی دست موسیٰ پر، تپش از شعلہ گرفتن ببر دلے تو زند، چہ برق جلوہ بخفاش حاصل تو زدن، آدائے دید سراپہ نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، آذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، خوشا وقت کے یسرب مقام تھا اس کا، خوشا کے دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ کمال محبت کے عنوان سے ایک نظم علامہ صاحب کی آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، تو سنیے۔ عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی ناش آشنا ہم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت ہم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئین مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری تھی دنیا، مذاق زندگی پوشیدہ تھا پہنائے عالم سے، کمال نظم ہستی کی ابھی تھی ابتدا گویا، ہویدا تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیاں گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بڑھ کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے
فرشتے جس کو چشم روح آدم سے نگاہیں طاق میں رہتی تھیں، لیکن کیمیاں گر کی وہ اس نسخے کو بڑھ کر جانتا تھا اسم اعظم سے۔ بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب تمنائیں دل لی، آخر بر آئی سے یہ فہم سے۔ پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکان میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے۔ چمک تارے سے مانگی، چاند سے داغے جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی ظلم برہم سے۔ تڑپ بجلی سے پائی، نور سے پاکیزگی مائی، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے۔ ذرا سے پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے۔ پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے۔ مہوس نے یہ پانی ہستی نوخیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے اس کے گویا کار عالم سے۔ ہوئی جنبش عیاں دروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے اٹھ کے اپنے ہمدم سے۔ اذان سن لیتے ہیں انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول اللہ اللہ۔
اللهم رب هذه الدعوة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وسلام محمد إنك لا تخلف الميعاد. یہ آخری دو اشعار پڑھتے ہیں جی. ہوئی جنبش عیاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے. خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹک گنچوں نے پائی داغ پائے لالہ زاروں نے. جی بہت زبردست اور عمدہ نظم تھی جی محبت کے عنوان سے. آگے ایک چھوٹی سی نظم ہے بڑی پرمغز اور لطف، حقیقت حسن. کہا حسن کی حقیقت کیا کہ ناپائیدار. آج بچپن، پھر جوانی، جوانی پھر بڑھاپے میں بدل جاتی ہے. تو دنیا کی کوئی چیز، کسی چیز کا حسن، پھول کھلتا ہے حسن سے دل آویز ہوتا ہے، لیکن چند لمحوں بعد بکھر جاتا ہے. اس طرح سے دنیا کی ہر حسن کا جو زوال ہے وہ ایٹ دا اینڈ اختتام ہے، بدصورتی پہ مبنی ہے. تو حقیقت حسن کہتے ہیں خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا. یعنی حسن نے کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں، باقی کیوں نہیں. پھر 4 دن کے بعد ختم ہو جاتا. میرا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا افسانہ ہے دنیا. ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی. کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی. سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو. بھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے. چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سو گوار گیا. لہٰذا بھی یہ نظم اپنے اندر بہت سی جو ہے نا وہ حقائق کو چھپائے ہوئے ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے. پیام کے نام سے آگے ایک نظم ہے علامہ صاحب کی، عشق نے کر دیا تجھے ذوق تپش آشنا، بزم کو مثل شمع بزم حاصل سوز و ساز دے. شان کرم پہ ہے مدار عشق گرا کشائے کا، دیر و حرم کی قید کیا ہے جس کو وہ بے نیاز دے. صورت شمع نور کی ملتی نہیں قبا اسے، جس کو خدا نے دہر میں گریائے جاں گداز دے. تارے میں وہ، قمر میں وہ، جلوہ گہے سحر میں وہ، چشم نظارہ میں نہ ہو سرمہ امتیاز دے. عشق بلند بال ہے رسم و رہے نیاز سے، حسن ہے مست ناز اگر تو بھی جواب ناز دے. پیر مغاں فرنگ کی مے کا نشاط ہے اثر، اس میں وہ کیف غم نہیں مجھ کو تو خانہ ساز دے. مجھ کو تو خانہ ساز دے. تجھ کو نہیں خبر ہے کیا بزم کہن بدل گئی، تجھ کو خبر نہیں ہے کیا بزم کہن بدل گئی. اب نہ خدا کے واسطے ان کو میں مجاز دے. کیا بات. تو اس نظم کے اندر بھی ہمارے لیے بہت پیغام ہے. حسن اور عشق کا آپس میں یہ مکالمہ ہے، سننے کے قابل. جس طرح ڈوبتی ہے کشتی سیمین قمر نور خورشید کے طوفان میں ہنگام میں سحر، جیسے ہو جاتا ہے گم نور کا لے کر آنچل چاندنی رات میں مہتاب کا ہم رنگ کمبل.
جلوہ طور میں جیسے ید بیضائے کلیم، موجے نکہتے گلزار میں غنچے کی شمیم، ہے تیرے سیل محبت میں یوں دل میرا، کہ تو محفل ہے تو ہنگامہ محفل ہوں میں، حسن کی برق ہے تو عشق کا حاصل ہوں میں، حسن کی برق ہے تو عشق کا حاصل ہوں میں، تو سحر ہے تو میرے اشک ہیں شبنم تیری، شام غربت ہوں اگر میں تو شفق تو میری، میرے دل میں تیری زلفوں کی پریشانی ہے، تیری تصویر سے پیدا میری حیرانی ہے۔ حسن کامل ہے تیرا، عشق ہے کامل میرا، ہے میرے باغ سخن کے لیے تو باد بہار، میرے بے تاب تخیل کو دیا تو نے قرار، جب سے آباد تیرا عشق ہوا سینے میں، نئے جوہر ہوئے پیدا میرے آئینے میں۔ حسن سے عشق کی فطرت کو ہے تحریک کمال، تجھ سے سرسبز ہوئے میری امیدوں کے نہال، قافلہ ہو گیا آسودہ منزل میرا۔ چاند اور تارے بڑی زبردست نظم ہے، کہتے ہیں ڈرتے ڈرتے دم سحر سے، تارے کہنے لگے قمر سے، ڈرتے ڈرتے دم سحر سے، تارے کہنے لگے قمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر، ہم تھک بھی گئے ہیں چمک چمک کر، کام اپنا ہے صبح و شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا، بےتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے، رہتے ہیں ستم کش سفر سب، تارے انسان شجر حجر سب، ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا، کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مزرعِ شب کے خوشا چینوں، جنبش ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، ہے دوڑتا اشہب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ، اس راہ میں مقام پہ محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، انجام ہے اس خرام کا حسن، آغاز ہے عشق انتہا ہے حسن۔ بہت ہی زبردست نظم دی۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں انسان کے عنوان سے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے سرگزشت آدم پڑھی تھی، یہ اس سے ملتی جلتی ہے کچھ کسی حد تک۔ قدرت کا عجیب یہ ستم ہے، انسان کو راز جو بنایا، راز اس کی نگاہ سے چھپایا، بے تاب ہے ذوق آگاہی کا،
کھلتا نہیں بھید زندگی کا، حیرت آغاز و انتہا ہے، آئینے کے گھر میں اور کیا ہے گھر میں خرام موجے دریا، دریائے سوئے بحر جادہ پیما، بادل کو ہوا اڑا رہی ہے، شانوں پہ اٹھائے لا رہی ہے، تارے مست شراب تقدیر، زندان فلک میں پاب زنجیر، خورشید وہ عابد سحر خیز، لانے والا پیام برخیز، مغرب کی پہاڑیوں میں چھپ کر پیتا ہے میں شفق کا ساغر، لذت گیر وجود ہے ہر شے، سرمستی میں نمود ہر شے، کوئی نہیں غم گسار انسان، کیا تلخ ہے روزگار انسان۔ جلوہ حسن کے عنوان سے ایک چھوٹی سی نظم گوش گزار کرتا ہوں، سنیے گا۔ جلوہ حسن کے ہے جس سے تمنا بےتاب، پالتا ہے جسے آغوش تخیل میں شباب، ابدی بنتا ہے یہ عالم فانی جس سے، ایک افسانہ رنگی ہے جوانی جس سے، جو سکھاتا ہے ہمیں سر بگباں ہونا، منظر عالم حاضر سے گریزاں ہونا، دور ہو جاتی ہے ادراک کی خامی جس سے، عقل کرتی ہے تأثر کی غلامی جس سے، موجود بھی وہ حسن کہیں ہے کہ نہیں، خاتم دہر میں یا رب وہ نگیں ہے کہ نہیں۔ ایک شام کے عنوان سے جی، دریائے نیکر ہائیڈلبرگ کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ایک شام پہ کے عنوان پہ یہ نظم لکھی گئی۔ خاموش ہے چاندنی کمر کی، شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی، وادی کے نوا فروش خاموش، کوہسار کے سبز پوش خاموش، فطرت بے ہوش ہو گئی ہے، آغوش میں شب کے سو گئی ہے، کچھ ایسا سکوت کا فسوں ہے، نیکر کا خرام بھی سکون ہے۔ یہ درائے نیکر کی طرف شاعر ہے۔ تاروں کا خاموش کارواں ہے، یہ قافلہ بے درا رواں ہے، خاموش ہیں وہ دشت و دریا، قدرت ہے مراقبے میں گویا، اے دل تو بھی خاموش ہو جا، آغوش میں غم لے کے سو جا۔ تنہائی کے عنوان سے علامہ صاحب کی یہ زبردست ایک نظم جو میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، سنیں۔ تنہائی شب میں ہے حزین کیا، انجم نہیں تیرے ہم نشین کیا، یہ رفعت آسمان خاموش، خوابیدہ زمین جہان خاموش، یہ چاند یہ دشت و دریا کوثر، فطرت ہے تمام نستر انظار، ہوتی خوش رنگ پیارے پیارے، یعنی تیرے آنسوں کے تارے، کس شے کی تجھے ہوس ہے اے دل، قدرت تیری ہم نفس ہے اے دل۔ پیام عشق کے نام سے
یاد رکھیں کہ علامہ صاحب کی جو ہے نا وہ شاعری عشق، حسن، محبت کے عنوان سے بھری پڑی ہے۔ پیام عشق ہے: سن اے طلبگار درد پہلو، میں ناز ہوں تو نیاز ہو جا، میں غزنوی سومنات دل کا ہوں تو سراپائے ایاز ہو جا، نہیں ہے وابستہ زیر گردوں کمال شان سکندری سے، نہیں ہے وابستہ زیر گردوں کمال شان سکندری سے، تمام ساما ہے تیرے سینے میں تو بھی آئینہ ساز ہو جا، غرض ہے پیکار زندگی سے کمال پائے حلال تیرا، جہاں کا فرض قدیم ہے تو ادا مثال نماز ہو جا، نہ ہو قناعت شعار گلچین اسی سے قائم ہے شان تیری، وفور گل ہے اگر چمن میں تو اور دامن دراز ہو جا، گئے وہ ایام، گئے وہ ایام، اب زمانہ نہیں صحرا نوردیوں کا، جہاں میں مانند شمع سوزاں میان محفل گزاز ہو جا، وجود افراد کا مجازی ہے، ہستی قوم ہے حقیقی، وجود افراد کا مجازی ہے، ہستی قوم ہے حقیقی، فدا ہو ملت پہ یعنی آتش زن تلم ساز ہو جا، فدا ہو ملت پہ یعنی آتش زنے تلم سے ساز ہو جا، یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں، گویا بچا کے دامن بتوں سے اپنا غبار رہ حجاز ہو جا۔ تو علامہ صاحب نے جی اس نظم کے اندر بھی عشق کے حوالے سے بات کی ہے۔ چلیں اب ہم اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ آخر میں ان کی ایک نظم پہ اختتام کرتے ہیں، انتہائی مشہور زمانہ نظم ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے اپنے دل کی بات کہی ہے، جو سمجھا، جو دیکھا، حقیقت پہ مبنی، انہوں نے جو دل میں اللہ تعالیٰ نے القاء کیا وہ آگے بیان کر دیا۔ تو یہ دیکھیں آخری جو نظم ہم پڑھنے لگے ہیں، واقعتاً یہ جو کلیات اقبال کا جو ایڈیشن کے اینڈ ہے، یعنی مین جو ورک ہے آخر پہ، اس کے اوپر جو لکھی گئی، تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب کا محبت، وہ نگاہ کا تازیانہ، یہ بتان عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں، نہ ادائے کافرانہ نہ تراش قاذرانہ، نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت، یہ جہاں عجب جہاں ہے نہ قفس نہ آشیانہ، رگ طاق منتظر ہے تیری بارش کرم کی، کہ عجم کے مکدوں میں نہ رہی میں مغانا، میرے ہم سفیر اسے بھی عصر بہار سمجھے، انہیں کیا خبر کہ کیا ہے یہ نوائے عاشقانہ، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب تاب جاودانہ، تیری بند پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں،
نہ گلا ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ۔ آخر میں ایک پیغام میں اپنی طرف سے تمام سننے والوں کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم علامہ اقبال کی شاعری کو اپنی الماریوں میں بند کر کے نہ رکھیں، اس کو پڑھیں، اور جو اس کے اندر وہ پیغام دے کے گئے ہیں ہم اس کو سمجھیں، سمجھتے ہوئے پھر اس کے اوپر عمل بھی کچھ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں کہ قومی شاعر تھے، بہت انہوں نے ہمیں پیغام دیا، لیکن پیغام کو جب تک وہ پڑھے گا نہیں، سنے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، تو اس پیغام کو الماریوں میں بند کرنے سے تو ہم علامہ اقبال کی شاعری کی حقیقت کو جو ہے اس کے اوپر عمل تو نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میرا اساتذہ سے خصوصی طور پہ گزارش ہے کہ وہ بھی مکمل طور پہ اس کلیات اقبال کا مطالعہ کریں، خصوصاً جو مرتب سعید بزمی نظر ثانی علی مناسی صاحب نے کی ہے، تو مطالب معنی بھی اس کے ساتھ ساتھ دیے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قومی شاعر جو ہیں ہمارے محسن ہیں، سچے عاشق رسول تھے، ان کی ہم جو شاعری ہے اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ آخر پہ اللہ سے دعا ہے کہ فکر اقبال کے مطابق ہمیں جو ہے وہ صحیح معنوں میں پاکستان، جو انہوں نے اسلامی پاکستان کا خواب دیکھا تھا، اسلامی، اس پاکستان کی بنیاد کلمہ کی بنیاد پہ قائم ہوئی۔ کلمہ اسلام، اب وہ اسلامی پاکستان کا محق ہو بن جائے، اس کے لیے ہمیں اپنی ذات سے اسلام کے اوپر عمل کرنا اور اپنے آپ کو اسلام کے سانچے مکمل ڈھالنے سے آغاز ہم کرنا چاہیے۔ اس کے لیے 5 وقت کی نماز ہے، وعدے وفاداری ہے، پابندی ہے، تمام دین کے احکامات ہیں۔ تمام سننے والوں سے میری طرف سے گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ بغیر نماز کے علامہ صاحب کا پیغام ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخرت میں اپنے جو فرما بردار بندے ہیں ان کی صف میں ہمیں جگہ دے۔ آخر میں آپ دوسری ویڈیو تک کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔